वालेकुम दोस्तों, साइड में मौसम फकर में कुछ आमदन ले जनाब, हो जाए तैयार। थरथली मचने वाली है, चीखें निकलने वाली हैं और मिर्चें लगने वाली हैं। क्यों? ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि वो कहानी जब खुलेगी तब जनाब बहुत सारे लोगों को लग पता जाएगा, और खासतौर पर उन तमाम लोगों को जो ये सोच रहे थे कि जनाब बुशरा बीबी के साथ लगता है एस्टेब्लिशमेंट की कुछ ज्यादा ही मोहब्बत जाग गई है, जिसकी वजह से उनको अडयाला जेल में रखने की बजाय शिफ्ट कर दिया गया है बनी गाला। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल की बजाय बनी गाला में शिफ्ट करने के पीछे भी एक लॉजिक थी, एक मंतक थी, क्योंकि वहां पर भी अगर सरकार का कंट्रोल हो जाए और असल सरकार का कंट्रोल हो जाए तो वहां से जो जो राज, वहां पर दफन जो जो चीजें, वहां पर जौन जौन सी मूर्तियां, वहां पर जो जो सी राखें, वहां पर जौन जौन से पटोले, वहां पर जौन जौन सी वो जो गठड़ियां सी बना के रखी, पता नहीं कौन कौन सी चीजें जो बरामद होंगी जब वो लोगों के सामने आएंगी तो जनाब वो तो मंजर ही बदल जाएगा। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस सारे चक्कर के अंदर बनी गाला की स्वीपिंग मुकम्मल कर ली गई है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान बनी गाला में स्वीपिंग का अमल मुसलसल जारी रखा गया। स्वीपिंग वो अमल है जिसके नतीजे में या जिसके जरिए किसी भी खास जगह का चप्पे चप्पे का साइंटिफिक अंदाज के अंदर, साइंटिफिक आलात के जरिए, निहायत ही सोफिस्टिकेटेड आलात के जरिए जायजा लिया जाता है। देखा जाता है कि जनाब यहां पर कौन कौन सी चीजें मौजूद थी, कौन कौन सी चीजों को हलाया गया, कौन कौन सी चीजों को जलाया गया। यहां पर कोई बगिंग डिवाइस तो नहीं लगी हुई थी, यहां पर कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ था, किसी जगह पर कोई माइक तो नहीं फिक्स है। इस तरह की तमाम चीजों का जायजा लिया जाता है। बताया जाता है कि इस स्वीपिंग के अमल के दौरान जो मुख्तलिफ लोग जो ये सारा अमल कर रहे थे या इसकी निगरानी कर रहे थे स्वीपिंग की, उन्होंने बनी गाला से, यानी जो इमरान खान साहब की रिहाइशगाह है, वहां से तमाम कैमरों की रिकॉर्डिंग्स को हासिल कर लिया है। क्योंकि बनी गाला में बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 40 से जायद मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर कैमरास लगाए गए थे, और ये 40 कैमरास की जो रिकॉर्डिंग है ये होती थी, और इस रिकॉर्डिंग को एक खास जगह पर रखा जाता था। वो मुकाम से कुछ डेटा को हासिल कर लिया गया है, कुछ डेटा जो है वहां से अरेज कर दिया गया था, यानी उसको जाया कर दिया गया था। इसी तरीके से बनी गाला के जो कंप्यूटर्स हैं वहां तक भी रसाई हासिल की गई, खासतौर पर वो सारे कंप्यूटर्स जो इमरान खान साहब के वजारत उज़्मा के दौर में या उसके बाद जो है वो दस्तरस में थे और वहां पर बहुत सारे ऑफिशियल काम हो रहे थे, उन तमाम कंप्यूटर्स को भी उसका भी फोरेंसिक एनालिसिस के लिए उनको वहां से उनकी हार्ड डिस्क को निकाल लिया गया है, और कुछ के जायजे जो है उनको भेज दिया गया है, कुछ के डाटा को कॉपी कर लिया गया है। और इसके साथ साथ बनी गाला में मौजूद जो 13 जो अहलकार वहां पे जो काम कर रहे थे, और खासतौर पर वो वाला हिस्सा जो रिहायशी हिस्सा था, वहां पर जो कार्य खास थे, खास लोगों के खास मुलाजमीन को खास लोगों ने खास अंदाज से उनके साथ सवालों जवाब किए हैं, और उन सवालों जवाब के भी कुछ खास किस्म के जवाबात मौसूल हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि वो जो स्टाफ के अरकान थे 13, उनके साथ सवालों जवाब हो चुके हैं, और उसके साथ साथ जो पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ था, खास जो वहां पर मौजूद शख्सियत थी, यानी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब, उनके साथ भी सवाल जवाब हो चुके हैं। और इस बात का भी तो जो है ना कई बातों का इंकशाफ भी हुआ है। खास तौर पर इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जनाब इमरान खान बनी गाला को छोड़कर जमान पार्क में दुड़की लगाने पर क्यों मजबूर हुए थे, और किसने इमरान खान को जमान पार्क छोड़कर बनी गाला मुंतकिल होने का ना सिर्फ मशवरा दिया था बल्कि इमरान खान को मजबूर किया था कि जनाब आप यहां से जाएं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसे और एविडेंसेस भी बनी गाला से मिले हैं, और बनी गाला के कुर्ब जवार से मिले हैं, जो बुशरा बीबी की वो जो है ना जनाब बड़ी दीनदार है, बड़ी मुत्तकी है, बड़ी परहेजगार है, बड़ी फलानी है, बड़ी डमकानी है, उस सारी चीजों के भी उसकी ना सिर्फ कलई खुलती है बल्कि ये बताती है कि वो कितनी बड़ी जादूगरनी थी और कितनी जालिम जादूगरनी थी, और वो अपनी ये जो जादूगरी है उसके लिए किस किस एक्सटेंट तक जाती थी, और किस किस तरीके से खास तौर पर वहां से कुछ बाल मिले हैं। जो जिन लोगों ने वहां की स्वीपिंग की है उनका यह मानना है कि ये जो बाल थे ये खास तौर पर उन खवातीन के मंगवाए जाते थे जो अमावस की रातों में पैदा होती हैं।
انہوں نے کہا جناب جب چاند نہیں چڑھتا ان راتوں میں جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں ان لڑکیوں کے یہ بال خاص طور پر منگوائے گئے تھے اور ان بالوں کے اوپر کسی طرح کے کچھ عملیات کیے گئے تھے. یہ ان لوگوں کا ماننا ہے. غرض بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ اس حد تک انفلوئنشل ہے, اس حد تک طاقتور ہے, یہاں سے ملنے والی جو انفارمیشن ہے وہ اس حد تک سالڈ ہے کہ ان کی تردید بھی ممکن نہیں ہو پائے گی عمران خان صاحب کے لیے, کیونکہ یہ انکشاف کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ خود عمران خان صاحب کے ذاتی ملازمین کی طرف سے سامنے آیا ہے. اور اگر کچھ انکشافات ذاتی ملازمین کی طرف سے سامنے آئے تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. خاص طور پر جو انکشاف آیا ہے وہ عمران خان صاحب کا اس موقع پر لاہور منتقل ہونے کا آیا ہے جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف امریکی سازش کے ڈرامے کو نہ صرف ابھار رہے تھے بلکہ انہوں نے اپنی اس کیمپین کو لانچ بھی کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ میں پاکستان کے عوام کو حقیقی آزادی دلاؤں گا. اور اس حقیقی آزادی کے چکر کے اندر یہ سارے کا سارا کھیل کو رچایا بھی گیا تھا اور اس ڈرامے کو آگے لے کر بڑھا بھی گیا تھا. اور اس موقع پر ان کا لاہور منتقل ہونے کے لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کو کسی خاص شخصیت نے اور جو ماضی میں عمران خان صاحب کے بہت قریب رہ چکی ہے اس شخصیت نے عمران خان سے کہا تھا کہ یار ادھر نہ رہو, یہاں سے شفٹ ہو جاؤ. یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں خود آپ کی اپنی پارٹی کے جو دوسری طرف مل چکے ہیں اور یہاں پر انہوں نے کچھ بگنگ ڈیوائسز لگا دیے ہیں. دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ لاہور منتقل ہو جائیں گے تو آپ کے لیے سہولت ہوگی کیونکہ وہاں پر جو آپ کے مقدمات ہیں ان کے لیے کچھ گنجائشیں آپ حاصل کر سکتے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے, کیونکہ علی افضل شاہی صاحب اس سارے کھیل کے اندر آپ کے لیے بہت ہی زیادہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب امیر بھٹی صاحب کے داماد اعلیٰ ہیں. لہٰذا یہ جو سسر صاحب ہیں وہ اپنے داماد کے آگے تو جناب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور پھر سب نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے جس طرح کے ریلیف ملے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ اس ساری چیزوں کے حوالے سے بنی گالہ کے اندر نہ صرف سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے تھے بلکہ کئی جگہوں کے اوپر جو بگنگ ڈیوائسز ہیں وہ بھی وہاں پر لگی ہوئی تھی. خاص طور پر اس کمرے میں جہاں پر بشرا بی بی سے بیٹھتی تھیں اور بشرا بی بی بیٹھ کر مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتی تھیں. اب یہ بگنگ ڈیوائسز یا یہ جو ریکارڈنگ ڈیوائسز ہیں یہ خود بشرا بی بی نے لگوائی تھیں یا ان کے لیے لگائی گئی تھی, یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے. دوسری جانب اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب میرے ساتھ کوئی پیشکش کی گئی ہے یا مجھے کوئی ڈیل کی آفر کی گئی ہے, تو ذرائع کا یہ ماننا ہے جناب کہ بشرا بی بی کو کسی طرح کی نہ کوئی ڈیل کی آفر کی گئی ہے اور نہ ہی اس بات کا کوئی ارادہ ہے کہ ان کو ڈیل آفر کی جائے. لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کل عمران خان صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ بشرا بی بی کو یہاں پر انہوں نے اڈیالہ جیل میں نہیں رکھنا. میں نے تو بشرا بی بی کی رات کو گزارنے کے لیے ان کو خصوصی طور پر اپنا کمبل بھجوایا تھا کہ یہ میرا کمبل لے کے سو, تمہیں کہیں سردی نہ لگ جائے, ٹھنڈ نہ لگ جائے. لیکن بعد میں مجھے بتایا گیا کہ جناب بشرا بی بی تو اڈیالہ میں ہے ہی نہیں, وہ تو زنانہ بیرک میں موجود ہی نہیں ہے, ان کو تو بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا. تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یار ان لوگوں سے تو اس بات کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ یہ عورتوں کا کسی طرح کو کوئی لحاظ کر سکے. بعد میں مجھے پتا چلا کہ بشرا بی بی کو ان کی مرضی کے برخلاف اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کیا گیا. اسی دوران یہ جو آج کی سماعت ہو رہی ہے اس وقت بھی اڈیالہ جیل میں, تو اس میں بھی بشرا بی بی نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ انہوں نے مجھے اڈیالہ سے بنی گالہ لے کے جانا ہے تو میں انکار کر دیتی, کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں سہالہ ریسٹ ہاؤس, اور سہالہ ریسٹ ہاؤس کے اندر آپ رات کو قیام کریں گی, صبح آپ کو یہاں پر واپس لے آیا جائے گا. لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ مجھے بنی گالہ لے گئے تھے اور ساتھ انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا بشرا بی بی نے کہ اس بات میں صداقت ہے کہ میرے ساتھ رابطے کیے گئے, لیکن میں نے کہا کہ میرے ساتھ بات نہ کریں, اڈیالہ جائیں اور اڈیالہ میں جو بندہ بیٹھا ہے اس کے ساتھ جا کر بات کریں, میرا ان سیاسی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.
اب اگر آپ غور کریں یہ جو سینیریو بنایا جا رہا ہے وہ جو کہتے ہیں بشرا بی بی بڑی بہادر ہے, بشرا بی بی بڑی دلیر ہے, اس ساری کہانیوں کے اندر بھی کسی طرح کی کوئی صداقت نہیں ہے. ذرائع کا یہ ماننا ہے, اہم ترین ویل پلیسڈ ذرائع, انہوں نے کہا جناب اگر بشرا بی بی کی خواہش کے بغیر ان کو بنی گالہ میں رکھا گیا ہے, عمران خان صاحب سے پوچھے بغیر ان کو بنی گالہ میں رکھا گیا ہے, یا بنی گالہ میں جانے کے لیے بشرا بی بی نے یا عمران خان نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے آفس میں بیٹھ کر جو ہے وہ سارے کا سارے معاملات کو سیٹل ڈاؤن نہیں کیا, تو اس میں کون سی برائی ہے؟ بشرا بی بی بالکل ویسے ہی ایک عرضی لکھ دیں, ایک کاغذ لکھ دیں جیسے مریم نواز نے لکھا تھا. مریم نواز کو جب سہالہ ریسٹ ہاؤس منتقل کرنے کی پیشکش کی گئی تھی تو انہوں نے تحریری طور پر لکھا تھا کہ جناب میں نے سہالہ نہیں جانا, میں جتھے ہاں میں اوتھے ہی خوش ہاں, میں عام قیدیوں کے ساتھ عام بیرک میں رہنے کے لیے تیار ہوں, میں سہالہ ریسٹ ہاؤس نہیں جاؤں گی. اور مریم بی بی نے جو اپنا جیل کا ٹائم ہے وہ عام بیرک میں ہی گزارا تھا. انہوں نے کہا جناب بشرا بی بی اتنی بہادر ہیں, اتنی دلیر ہے, تو جناب وہ ایک عرضی لکھ دیں, ہمیں نہ لکھیں, وہ لکھ دیں جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھ دیں, سپرنٹینڈنٹ جیل کو لکھ دیں, وزارت داخلہ کو لکھ دیں, آئی جی کو لکھ دیں. انہوں نے کہا جناب میں نے یہ سہولت نہیں لینی, مجھے زبردستی بنی گالہ منتقل کیا گیا ہے. تو جناب ان کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں ان کی اسی درخواست پر ان کو واپس لا کر اڈیالہ جیل ڈک دیں گے, ساڈا کی جاندا ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ اب یہ بات کرنے کا کہ وہ جو پرپس تھا بشرا بی بی صاحبہ کو یہ سہولیات دینے کا, وہ یہی تھا کہ وہ تمام چیزیں جو بہت سارے جگہوں پر چھپی ہوئی تھیں یا ماضی کے اندر جب بھی بنی گالہ میں داخل ہونے کی, بنی گالہ میں جا کر چیزوں کو سرچ کرنے کی, ایون سائفر کو سرچ کرنے کی, ایون شہباز گل سے کے جو موبائل فونز ہیں ان کو جو ہے وہاں پر جا کر سرچ کرنے کی, کسی بھی طور پر بنی گالہ میں داخلے کی اجازت نہیں ملتی تھی. وہ جانے نہیں دیتے تھے بنی گالہ میں کہ جناب نہیں ہونے, یہ عمران خان کی رہائش گاہ ہے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, ہم کسی بھی صورت اپنی اس ریڈ لائن کو کراس نہیں ہونے دیں گے. تو پھر اگلے انہوں نے نہ صرف اس ریڈ لائن کو کراس کیا بلکہ اس قلعے کے اوپر اس کو فتح بھی کیا اور وہاں پہ اپنے جھنڈے بھی گاڑ دیے, اور اس قلعے سے جو ان کو ڈھیروں ڈھیر معلومات کا, انفارمیشن کا, خبروں کا جو خزانہ ملا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے, جس کو بوقت ضرورت نہ صرف استعمال میں لایا جائے گا بلکہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, بلکہ چند روز میں شاید الیکشن سے پہلے آپ کو پہلا چٹکلا کوئی نہ کوئی منظر عام پر آ جائے گا, کوئی نہ کوئی اندر کی ایک ایسی چیز سامنے آ جائے گی جو اس بات کی طرف اشارہ کرے گی کہ جناب اندر جن لوگوں نے جو کاروائی ڈالی ہے وہ پکی پیری کاروائی ڈالی ہے, ہلکی پھلکی کاروائی نہیں ڈالی. لہٰذا جو ہے نا میں جو کہہ رہا ہوں قوم یوتھ کو کہ جناب تیار ہو جائیں, اس مرتبہ مٹھائی کے لیے تیار نہیں ہونا, اس مرتبہ تیار ہونا ہے جناب, روئی لینی ہے, اچھے طریقے سے کانوں میں ڈالنی ہے, کالے شیشوں والی اینک لینی ہے, اور جو ہے نا وہ ہڈ والی جو ہے وہ جیکٹ پہننی ہے تاکہ دائیں بائیں لوگوں کو نظر نہ آئے کہ آپ اہل یہود ہیں, یا آپ نے کانوں میں اس طرح کی آوازیں نہیں جانی چاہیے جس سے پتہ چلے, جس سے آپ کو غصہ آئے, آپ وہ چیزیں دیکھیں جو لوگ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. لہٰذا تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے 8 فروری تک تو کم از کم, کیونکہ 8 فروری تک کچھ ایسی چیزیں آپ کے لیے منظر عام پر آئیں گی جو آپ کے لیے یا آپ کے چاہنے والوں کے لیے یا جن کو آپ چاہتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کی طبیعت جو ہے نا نازک پر وہ ناگوار گزرے گی. لہٰذا تھوڑی سی احتیاط ضرور کریں, اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.